RSS کے سربراہ موہن بھاگوت، جو ہمیشہ ہی مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلق سے غلط فہمیاں دور کرتے رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے درمیان ایک بار پھر پائی جانے والی بے چینی کے پیش نظر بیان دیا ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اتنے ہی معزز شہری ہیں جتنا کہ کوئی اور۔ آج آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث کا یہی موضوع ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں عبدالحی خان۔ بیچ بحث پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے موضوع پر بات چیت کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے جانے پہچانے دانشور ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، جو مذہبی، سیاسی اور سماجی امور کے ماہر ہیں اور انٹرفیتھ ہارمنی فاؤنڈیشن آف انڈیا کے سربراہ ہیں۔ آئیے اسی اہم موضوع پر ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آواز دی وائس کے پلیٹ فارم پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر خواجہ افتخار احمد صاحب، میں اسی سلسلے میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ڈاکٹر عمیر الیاسی اور اماموں کی تنظیم کے ساتھ موہن بھاگوت جی کی بات چیت جو ہوئی ہے مسلمانوں کے تعلق سے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں؟ اس کی ضرورت سے آپ کہاں تک ہونا چاہیے؟ عبدالحی صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا جی کہ میں خود بھی اس بات کا ایک وکیل رہا ہوں برابر، اور آج بھی ہوں، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بیچ میں اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے بیچ میں جو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھ کی کمی ہے اور جو اختلافات ہیں، اس کو لے کر ڈائیلاگ، سمواد اور مکالمہ یہ متواتر چلنا چاہیے۔ یہ تو ایک اصولی بیان میں نے آپ کے سامنے دیا۔ آل انڈیا امام آرگنائزیشن یہ 1976 میں یہ تنظیم قائم ہوئی، اور یہ موجودہ جو اس وقت چیف امام ہیں ڈاکٹر عمیر احمد الیاسی صاحب، ان کے والد بزرگوار مولانا جمیل احمد الیاسی مرحوم، انہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا۔ اس تنظیم کے پس منظر میں دراصل ہندوستان کے 5 لاکھ جو مساجد کے ائمہ ہیں، ان کی جو اقتصادی ذوب حالی تھی، کیونکہ کوئی مشاہرہ جات کا مستقل نظم موجود نہیں تھا، انہوں نے اس مدعے کو لے کر سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ لڑا، اور سپریم کورٹ نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کی جو یہ تنظیم ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے 5 لاکھ اماموں کی نمائندگی کرتے ہیں؟ تو باقاعدہ اخبارات میں اشتہارات دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک مختصر بات یہ ہے کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ یہ آل انڈیا امام آرگنائزیشن، جس کے صدر مولانا جمیل احمد الیاسی مرحوم ہیں، وہ مستند تنظیم ہے، وہ ریپرزینٹ کرتی ہے۔ 1993 میں مئی کے مہینے میں پھر ایک سپریم کورٹ کا بڑا تاریخی فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں ہندوستان کے اماموں کو یہ قانونی حق ملا کہ ان کو بھی مشاہرہ ملنا چاہیے۔ مولانا جمیل احمد الیاسی اور آل انڈیا امام آرگنائزیشن کے مراسم جو ہیں وہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے ساتھ شروع ہوئے ہیں، جی، اور یہ باتیں کوئی خفیہ نہیں ہیں، یہ پبلک ڈومین میں باتیں ہیں۔ جی، اسی بنیاد پر میں بھی آپ کے سامنے یہ باتیں رکھ رہا ہوں۔ مولانا جمیل احمد الیاسی مرحوم اور جو اس سے پہلے RSS کے چیف تھے کے سدرشن صاحب، ان کے اور ان کے درمیان میں غیر معمولی تعلقات تھے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ میں ان کے جنازے میں خود بنفس نفیس شریک تھا، تو ان کے انتقال کی خبر ملنے کے بعد وہ سدرشن جی جو تھے وہ مسجد میں رہے، ان کی جنازے کے پاس رہے، جب ان کی قبر کھد رہی تھی اس وقت کرسی ڈال کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور ان کی تدفین کے آخری مرحلہ پورے ہونے تک وہ وہاں رہے۔ اس سے ناظرین کو یہ اندازہ ہوگا کہ RSS کے اور آل انڈیا امام آرگنائزیشن کی لیڈرشپ کے آپس کے تعلقات کی نوعیت کیا رہی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اسی تعلقات کی کوک میں سے یہ جو مسلم راشٹریہ منچ ہے، جی، یہ مسلم راشٹریہ منچ مولانا جمیل احمد الیاسی مرحوم اور کے سدرشن صاحب کے دونوں کے درمیان میں جو رشتے تھے، جس کے اندر پھر مولانا وحید الدین خان بھی شامل ہوئے، اور بھی کئی لوگوں کا اس میں نام لیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ مجھے تصدیق نہیں ہے اس لیے میں ان کے نام نہیں لوں گا۔ یہ ایک مسلم راشٹریہ منچ بنا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ برابر
ایک طریقے سے اس کو کہیے RSS کا اور امام سنگٹھن کا اور ایک ڈائلاگ کا ان کے درمیان میں ایک رشتے کا سلسلہ چلتا رہا. 18 اگست 2009 کو قبلہ مولانا جمیل احمد الیاسی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد یہ ذمہ داری آ گئی آپ کے موجودہ جو اس وقت امام آرگنائزیشن کے چیف ہیں، چیف امام ڈاکٹر امام عمیر احمد الیاسی صاحب کے پاس. وہ پہلے وقت سے مسلم راشٹریہ منچ سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اس کی جو بنیاد ہے اس کی بنیاد کا وہ بھی حصہ ہے. اور یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے وہ شروع میں اس کے کاریہ کرتا رہے باقاعدہ. ڈاکٹر صاحب آپ تو میں یہ نہیں مجھے جو ہے تو یہ جو چیز ہے نا، تو عمیر احمد الیاسی صاحب جو اس وقت امام آرگنائزیشن کے چیف ہیں، متواتر ان کے روابط، تعلقات، بات چیت، اس کا سلسلہ جو ہے وہ RSS کے ساتھ چل رہا ہے. اور موجودہ جو RSS کی قیادت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر موہن راؤ بھاگوت جی ان کی مسجد تشریف لائے تھے. اس کے بعد وہ وہاں آزاد مارکیٹ میں جو ایک مدرسہ ہے بڑا، وہاں پر ان کو لے کر جایا گیا اور مسجد میں انہوں نے کافی وقت گزارا اور مدرسے کے طلباء کے ساتھ سلسلہ چلا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ تنظیم ڈائلاگ کر رہی ہے. اب تک یہ بھوپال میں، دلی میں اور احمد آباد میں یہ 3 سیشن کر چکی ہے، جس میں ڈاکٹر کرشن گوپال اور رام لال جی رہے. اب یہ اسی کی کڑی ہے کہ یہ بڑا اجلاس ہوا اور اس کے اندر جو ہے ہندوستان بھر سے ان کے اپنے ذمہ داران کو انہوں نے بلایا اور کچھ اور لوگوں کو بلایا، مختلف مسلک کے لوگوں کو، اور اس طرح سے یہ ایک بیٹھک ہوئی اور 3.5 گھنٹے چلی. ڈاکٹر صاحب آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت کوئی نئی نہیں ہے RSS اور اس کے بیچ کا نام ہے مسلمانوں کے بیچ؟ نہیں، میں اس کو یہ نہیں کہوں گا، میں آپ کو روکوں گا. یہ کہنا، یہ جملہ غلط ہوگا کہ RSS اور مسلمانوں کے بیچ میں. آل انڈیا امام آرگنائزیشن، اس کی قیادت، اس کی لیڈرشپ اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے سابق چیف اور آج کے جو چیف ہیں اور آج کی جو RSS ہے، ان کے درمیان جو روابط، جو تعلقات، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے ایک زمانے سے، یہ اس ہی کی کوک میں سے نکلا ہوا یہ ایک سلسلہ ہے. اب اس تنظیم نے سمواد کو، ڈائلاگ کو، مکالمے کو لے کر باقاعدہ رسمی طور پر یہ میدان میں تنظیم ان کی قیادت میں آئی ہے اور اس کے تحت پہلے مرحلے میں یہ 3 اجلاس کر چکے ہیں، جس میں کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے دوسرے اور تیسرے نمبر کے جو پدادھیکاری ہیں وہ اس میں شامل ہوئے. اور اب اس تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے RSS کے چیف جو ہیں وہ خود انہوں نے اس اجلاس میں آنے کا فیصلہ کیا اور تمام ہندوستان سے انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو بلایا اور یہ سلسلہ اس طرح آگے بڑھا. اور ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ ظاہر ہے یہ ملاقاتیں آپسی بھائی چارے، یکجہتی اور مسائل کو مل بیٹھ کر حل کرنے کے لیے ہوتی تھی. بے شک ابھی بھی اسی لیے ہوتی ہیں. تو اس وقت جو ملاقات ہوئی ابھی کل یا پرسوں جلد ہی، اس میں جو مسلمانوں کے مسائل آج ہندوستان میں ہیں اور BJP کی حکومت ہے، وہ کیا مسئلے تھے جو انہوں نے سامنے رکھے ان کے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اور میں اسی پہ آ بھی رہا تھا. اچھا کیا کہ آپ نے سوال کر لیا. دیکھیے اس میں کیا ہوا کہ اس میں پہلے تو اس میٹنگ میں راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے جو چیف ہیں انہوں نے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ جو ان کا موقف ہے مکالمے کے حوالے سے اور بہت سارے ان ایشوز کو لے کر جو عام طور پر گردش کرتے ہیں ہمارے مسلم سماج میں، ان پر انہوں نے اپنا موقف تفصیل سے رکھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مولانا عمیر احمد الیاسی صاحب نے جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک پرستاونا جس کو ہندی میں کہتے ہیں، ایک پیشکش رکھی انہوں نے، جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور اپنا تعلق اور مکالمہ اور اس کی اہمیت اور آج کل کے مسائل، انصاف کی فراہمی اور جو مسائل، ان تمام چیزوں کو لے کر انہوں نے ایک بات رکھی. لیکن بنیادی نقطہ عبدالحی صاحب یہ تھا کہ اس میٹنگ میں تقریباً 1.5 گھنٹہ دیا گیا ان لوگوں کو جو اس میٹنگ میں شریک تھے کہ وہ اس ڈائلاگ کے حوالے سے، ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے وہ اپنی بات کو رکھیں. چنانچہ لوگوں نے ہر مدعے پر بات رکھی. دیکھیے NCERT کے کورس میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، یہ مدعا اٹھایا لوگوں نے. لنچنگ کے لیے لوگوں نے مدعا اٹھایا. کاوڑیوں کے کئی جگہوں پر جو واقعات ہوئے ہیں، جو وائلنس ہوا ہے، اس کا لوگوں نے کہا. اوقاف کے بل کے سب پر لوگوں نے سوال اٹھایا. اسی ساتھ ساتھ میں جو مساجد
اور مقابر، ہماری خانقاہیں اور ہمارے مقدس مقامات جو ہیں، بہت سی جگہوں پر جو بلڈوزر چل رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی بلڈوزر چل جاتا ہے. تو اس طرح کے تمام مدعے جو ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کے مسلمان کے اندر جو ہے وہ خوف ہے. پہلے ہم سفر کرتے تھے ٹرینوں کے اندر، ہم پلیٹ فارموں پہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو ہمیں لوگ ہمیں بلکہ ہمیں جگہ دیتے تھے، ہمارے لیے ایک ماحول ہوتا تھا. آج صورتحال جو ہے وہ بالکل بدل چکی ہے. تو اس طرح کے تمام خدشات کا وہاں پہ اظہار کیا گیا. میں سمجھتا ہوں جتنی بات مسلم معاشرے میں آج کل اس وقت ہوتی ہے، ان تمام مدعوں کو اٹھایا گیا. اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ سے RSS کے چیف نے ان تمام مدعوں کو لے کر جو ہے وہ یہ سمجھیے کہ ہر مدعے کا انہوں نے جواب دیا. اور انہوں نے اس جواب میں اس بات کو واضح کیا کہ دیکھیے، میں سرکار نہیں ہوں. جی ٹھیک ہے، یہ سچ بات ہے کہ ہمارے سرکار کے ساتھ میں راستے کچھ لوگ بھی ہمارے سرکار میں رہتے ہیں، تعلق ہے، واسطہ ہے، سب چیزیں، لیکن ہر چیز ہمارے کرنے سے ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی مدعے اٹھائے ہیں، ہم ان مدعوں کو اٹھاتے بھی رہے ہیں، ہم آگے بھی ان مدعوں کو اٹھائیں گے اور آگے کوشش کریں گے کہ ان تمام باتوں کو رکھا جائے، آگے بڑھایا جائے. اور یہ ماحول جو ہے اس کے اندر بہتری پیدا ہونی چاہیے. لیکن جو دو باتیں بنیادی ان کی طرف سے باہر نکل کے آئی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے، انہوں نے یہ کہا بڑی سختی کے ساتھ میں کہ ہندوستان کے مسلمان اور راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے بیچ میں جو پل بنانا ہے، وہ ہم اس پل کو بنانے کا طے کر چکے ہیں. اور یہ کیونکہ دوری جو ہے یہ 80 سال کی دوری ہے، تو اس میں لوگ جلد بازی سے کام نہ لیں اور یہ اس نتیجے پہ نہ پہنچیں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کا زمین پر اتنا اثر نہیں آ رہا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا وقت لگے گا، چیزیں آہستہ آہستہ کر کے جیسے کہ آپ نے بتایا ظاہر ہے بہت تفصیل سے کہ بات چیت برابر ہوتی رہی ہے. جی، لیکن آپ بھی اس بات سے واقف ہوں گے کہ مسلمان، جی، میں یہ بھی چلیے اس وقت ہم مان لیتے ہیں اور حقیقت ہے جس طرح سے RSS کے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، اس میں ائمہ مساجد کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور انہی کو قانونی حیثیت جیسے منظوری کی بات آپ نے کی، یہ سب حاصل رہی اور وہ اس کو مطلب برابر بات چیت چلتی رہی. اب جب مسلمان سب سے بڑی کمیونٹی ہے اور اس کے بعد پھر ہندو بھائی ہیں، ہماری ہندو برادری ہے، اور سب مل جل کر دیکھتے رہے ہیں، بھالتے رہے ہیں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا اس بات چیت کو ایک دم جب کوئی مسئلے پیدا ہو جائیں تو اچانک اس کو اٹھا لیا جائے؟ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسائل پیدا ہی نہ ہو اور اس کو اس طرح سے اسٹریم لائن کیا جائے یا انسٹیٹیوشنلائز کر دیا جائے کہ ایسے مسئلے اٹھیں ہی نہیں اور شکایتیں اتنے بڑے پیمانے پر نہ آئیں. عبداللہ صاحب، ایسا ہے کہ سناتن سماج بھی بہت بڑا سماج ہے جی، اور مسلم سماج بھی ایک بڑا سماج ہے. آپ اس بات سے واقف ہیں اور ہمارا سماج بھی اس بات سے واقف ہے کہ ہندوستان کے جو 20-25 کروڑ کی جو مسلم آبادی ہے، اس میں بہت ساری تنظیمیں ہیں اور بہت بہت بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں، ہمارے اکابرین کی تعداد بہت بڑی ہے. ہمارے ہاں اپنے طور پر ابھی کوئی ایسا نظم نہیں ابھر کر آ سکا ہے کہ جو ایک ایسا ہو کہ جس کو ہم کہہ سکیں یہ نمائندہ نظم ہے، ادھر سے یہ نظم ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آل انڈیا امام آرگنائزیشن ہندوستان کے 5 لاکھ اماموں کی نمائندگی کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں کرتی ہوں، کیا واقعی کرتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے نا. اسی طریقے سے جمعیت العلماء ہند ہے، جماعت اسلامی ہے، آل انڈیا ملی کونسل ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، ان گنت ہمارے ہاں تنظیموں کا ایک سلسلہ ہے، تبلیغی جماعت ہے، اور اس کے علاوہ بہت بڑی مختلف شخصیات ہمارے ہاں ہیں. تو RSS کیونکہ ایک نظام ہمارے پاس نہیں ہے، تو RSS مسلم سماج کے مختلف دھڑوں سے رابطے میں ہے. خالی امام آرگنائزیشن ہی یہ کام کر رہا ہے، یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. بہت سارے دیکھیے دانشوروں نے ملاقات کی، نجیب جنگ نے ملاقات کی، اسفاق قریشی صاحب نے ملاقات کی، جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب نے ملاقات کی، سلیم شیروانی صاحب نے ان کے ساتھ ملاقات کی، اس طرح سے پروفیسر فضان مصطفیٰ صاحب نے ان کے ساتھ میں ملاقات کی. تو ایک دانشوروں کا ایک طبقہ ہے جو متبادل ان کے سلسلے ان سے تعلق رکھتا ہے، ان سے ملاقات کر رہا ہے. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ قبلہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جو ہے وہ RSS کی چیف سے ملاقات کی تھی، اور جمعیت کے اور لوگ ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں، کوئی سامنے ہے کوئی سامنے نہیں ہے. تو سب لوگ سلسلہ چل. ابھی کیا ہو رہا ہے، ایک انگریزی میں ایک لفظ آتا ہے ایوولوشن.
ارتقائی چیز، یعنی یہ ارتقائی مراحل مختلف دھڑوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اور کہیں جا کر اس میں سے کچھ نکلے گا آگے چل کر. ممکن ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ کوئی ایسا گروپ تشکیل پائے جو کہ جس کو آپ کہہ سکیں کہ یہ مسلم کمیونٹی کا ایک نمائندہ گروپ ہے. میرے یہ کہہ دینے سے، جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یہ کہہ دے کہ ہم ہی ہندوستان کے مسلمانوں کے نمائندہ، یقیناً آپ بھی نمائندہ ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کی میٹنگ آف مائنڈز اس سلسلے میں، مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں وہاں تک پہنچانے کے لیے ایک بہت ہی ضخیم اور مستند اس حیثیت سے ہے کہ اس میں کافی ثبوت کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات چیت رکھی گئی ہے. موہن بھاگوت جی نے اس کو ریلیز کیا، اجرا کیا. وہ آپ کی اس کتاب میں دیے گئے مشوروں سے کہاں تک متفق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا میری کتاب کا اجرا کرنا، اور اب چونکہ آپ نے یہ بات چھیڑی ہے تو مجھے یہ بات کہنی پڑے گی کہ RSS کی 100 سالہ تاریخ میں RSS کے کسی بھی چیف نے کسی مسلم آتھر کی یا مسلم انٹلیکچوئل کی کسی بک کا آج تک میری کتاب سے پہلے یا میری کتاب کے بعد اجرا نہیں کیا. یہ ایک اپنے آپ میں تاریخ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس کتاب کا جن لوگوں نے مطالعہ کیا ہے، میں پوری ذمہ داری سے آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان کا عام مسلمان سے لے کر اور دانشور اور علماء اور مفتیان حضرات تک جو گفتگو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے حوالے سے، ہندوستان کے مسلم مسائل کے حوالے سے، مذہبی مسائل کے حوالے سے، سیاسی مسائل کے حوالے سے جو گفتگو گھر میں بیٹھ کر ہوتی ہے، کونوں گوشوں میں ہوتی ہے، میں اس کو باضابطہ طور پر اس کتاب کی شکل میں نہ صرف میں اس کو لے کر آیا، بلکہ میں نے ایک درمیانی راستہ بھی اس میں دینے کی کوشش کی ہے. اور اس کتاب کے اجرا کے موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے چیف نے جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے بنیادی مسائل کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس اس وقت دیے تھے، وہ وہی اسٹیٹمنٹس ہیں جو بار بار، کیونکہ مدعے وہی ہیں اس لیے بار بار وہ انہی اسٹیٹمنٹس کو مختلف موقعوں پر ان کو دہراتے ہیں. اس موقع پر بھی وہ بہت سارے اسٹیٹمنٹس جو ہیں انہوں نے دہرائے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جب یہ بات آتی ہے کہ بھئی ہندو مسلمانوں میں ایکتا ہونی چاہیے، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ بھئی آپ یہ بات کرتے کیوں ہے ایکتا ہونی چاہیے، جب ہم ایک ہیں آپ یہ مان کے کیوں نہیں چلتے. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا جو عبادت کا طریقہ ہے، میں نے اس وقت ایک بات رکھی تھی کہ دیکھیے ہندوستان کا مسلمان نہیں بلکہ دنیا کا مسلمان، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کے اندر مسلمان سے توقع کرنا کہ وہ ان کریاؤں کو کرے گا وہ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر ہر وہ چیز، یہ میں آپ کے چینل پہ کہہ رہا ہوں اور یہ میں نے اس دن بھی کہی تھی اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا تھا، اور آپ کے اس سوال کے جواب میں اس کا یہ جواب ہے کہ آپ ان باتوں پہ کیا ہوا. میں نے کہا تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہیں، کہ کیونکہ اس کے اندر شرک آ جاتا ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر شرک کا دخل ہو جائے، وہ ہمارے لیے وہ چیز اس کو کرنا ممکن نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اگر وہ شرک ایک اسٹیبلشڈ شرک ہے، جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے، دانستہ طور پہ کیا جا رہا ہے، بائی چوائس کیا جا رہا ہے، تو فقہ اسلامی یہ کہتا ہے پھر آپ کو تجدید ایمان میں جانا پڑے گا، ممکن ہے تجدید نکاح میں بھی جانا پڑے. یہ بات اس وقت میں نے ایسے ہی کہی، بالکل سامنے رکھ کر کہی، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جب RSS کی چیف میرے بات بولے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کیوں کریں گے، یہ پاپ ہم اپنے اوپر کیوں لیں گے. تو اس طرح کی باتیں بھی اس میں ہوئیں، اور پھر باقی چیزیں جو اس وقت بھی انہوں نے کہیں. تو اب دیکھیے ایک جو بنیادی سوال ہے آپ وہ یہ ہے کہ 80 سال کی دنیا، اب تو 100 ہونے جا رہے ہیں، 100 سال کی دنیا، فاصلہ اتنا ہے. پہلے شناسائی ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، پھر گفتگو ہوتی ہے، پھر مکالمہ، ڈائلاگ اور سمواد ہوتا ہے. اس وقت یہ سلسلہ جو ہے یہ ڈائلاگ کے لیول پر ہے، یعنی مفاہمت کا عمل شروع ہوا ہے، مفاہمت ہو گئی ہے. یہ غلط فہمی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. مسائل حل ہو گئے ہیں اور سب صورتحال جو ہے بڑی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ جو بات آپ نے کہی ہے وہ اس تعلق سے بھی ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ذہن صاف ہے موہن بھاگوت جی کا بھی،
اور حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بھی کوئی مسلمانوں کا نقصان نہیں چاہتا. جی. لیکن کچھ ذیلی تنظیمیں ایسی ہیں جو کہیں نہ کہیں ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جی. اور اپنی لیڈرشپ چمکاتی ہیں. لیکن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ خود بھاگوت جی نے ایک بار بیان دیا تھا کہ سارے لوگ لیڈر نہ بننے کی کوشش کریں. سب لوگ لیڈر نہیں ہیں. تو سوال جب ایسا ہے تو حکومت ان کے ساتھ کیوں نہیں نمٹتی؟ دیکھیے یہ ذرا سا آپ یہ بھی اسی کی کڑی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں تک جا رہے ہیں. یہ سنبھل کا جب معاملہ ہوا، جی، سنبھل کی جامع مسجد کا معاملہ ہوا، تو اب اب تک تو یہ تھا بھی کاشی اور متھرا اور ایودھیا اب یہ بات سنبھل تک پہنچ گئی، اور پھر کہیں اور بھی جا رہی ہے بات. یہ بدایوں بھی جا رہی ہے، علی گڑھ بھی جا رہی ہے، اور بھی جگہ پہ جا رہی ہے. یہی سارے خدشات ہیں نا. جی. تو انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ ایک مزہ لگ گیا ہے کہ ہم مندر کے ایشو کو اٹھائیں گے اور ہم نیتا گیری کریں گے اور ہم نیتا بن جائیں گے. یہ دیکھیے، یہ بیان اپنے آپ میں ان کا دینا، اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے تھا. جی. ہماری ایک معاشرے کے طور پہ ایک کمی ہے. ہماری توقعات تو پوری ہیں، ہمارے الزامات میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ، ہماری تہمت بازی میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. جی. لیکن ان 3 چیزوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں اس حق سے آپ کے انکار نہیں کر رہا ہوں یا کسی کے حق سے انکار کر رہا ہوں، لیکن میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی اس طرف سے، بالخصوص جہاں سے آپ کے اختلافات ہیں، وہاں سے اگر کوئی بات بہتر آتی ہے، کوئی اچھا بیان آتا ہے، کوئی اچھا قدم اٹھتا ہے، تو وہ قدم اٹھانے میں اس شخص کو اپنی تنظیم کے اندر کتنی محنت کرنے کے بعد میں اس کو وہ وہاں تک وہ بات کو لے کر آیا ہوگا. اگر ادھر سے اس کا خیر مقدم نہیں ہوگا، اس کا سواگت نہیں ہوگا اور بڑے پیمانے پر نہیں ہوگا، تو اس کی حوصلے میں کمی ہوگی اور زمین پہ ان چیزوں کو لانے میں دشواری پیدا ہوگی. جی. اب جیسے یہ بات ہوئی، اسی طریقے سے اب آپ لوگ کہتے ہیں کیا ہوا صاحب. آپ کو یاد ہوگا ہر مسجد کے زمانے میں شیو لنگ کا قصہ چل رہا تھا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کی بات پہ عمل نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے. جب یہ شیو لنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ ختم ہی ہونے میں نہیں آ رہا، تو موہن بھاگوت جی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہر مسجد میں شیو لنگ تلاش کیا جائے گا. مجھے بتائیے، جس دن سے انہوں نے کہا آج تک دوبارہ کسی نے یہ کہا کہ اس مسجد میں شیو لنگ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات کو سنا نہیں جاتا، ان کی بات کو مانا بھی جاتا ہے، ان کی بات کو سنا بھی جاتا ہے. یہ نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ جو مثال کے طور پہ کچھ کانوڑیوں نے کچھ کر دیا یا کہیں کچھ اور ہو گیا یا کوئی اور ہو گیا، تو ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ ان پر نہیں ڈالی جا سکتی، RSS پہ نہیں ڈالی جا سکتی. بہت سی چیزوں کی ذمہ داری کا تعلق سرکار سے بھی ہوتا ہے، سرکاری انتظامیہ سے. جی ہاں، یہ تو کوششیں ہیں ان لوگوں کی جو یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں مل جل کر مذاکرات کو، ڈائیلاگ کو جاری رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے جن کے ساتھ معاملہ ہے. اب بہت سے ہماری تنظیمیں ہیں، ہمارے یہاں مسلم تنظیمیں بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں. وہ اپنی لیڈرشپ علیحدہ چمکاتے ہیں، اپنی لیڈرشپ علیحدہ لے کر بیٹھتے ہیں. ابھی حال ہی میں جمعیت العلماء کے صدر مولانا محمود مدنی صاحب نے 5 اسٹار ہوٹل میں ممبران پارلیمنٹ کی میٹنگ بلائی. اس میں دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی تھے اور مسلم جو بھی ممبران پارلیمنٹ. آپ اس کو کس نظریے سے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک مفید ہے؟ دیکھیے عبداللہ صاحب، بات یہ ہے کہ کڑوی بات ہے. جی. ہم مسلمان کی حیثیت سے ہر کام مسلمان کی حیثیت سے کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ہندو ممبرز آف پارلیمنٹ کے عنوان سے کوئی ہندو ممبر پارلیمنٹ کو اکٹھا کرے گا تو ہندوستان کے مسلمان کا اور ان تمام لیڈروں کا کیا موقف ہوگا؟ جی، میں کھل کے پوچھ رہا ہوں. یہ بات، یہ کمیونلزم نہیں ہے. آپ خالی مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ کو اکٹھا کر کے کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ ہندوستان گلدستے کی طرح ہے. جب آپ مسلمان کریں گے تو کوئی ہندو کرے گا. تو نہ یہ ہندو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ میں مسلم کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ملا جلا ساجھا چگلا ہے. یہ آپ اس کے اندر جب ہر چیز کو مسلمان بنا کے چلیں گے تو پھر لوگوں کے من کے اندر کوئی چیز الگ پیدا ہوگی. اور یہ بات دیکھیے، ہندوستان کا مسلمان اس بات کو سمجھے. میں اس کو لکھتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں، آپ کے چینل پہ بھی پہلے کہا ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں. دیکھیے، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ، اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے. یہ آئیڈیالوجی کاؤنٹر آئیڈیالوجی ہے اس آئیڈیالوجی کی کہ جس پر ہندوستان آزادی کی تحریک سے چلا. یہ اس کی کاؤنٹر آئیڈیالوجی ہے. مسلمان کیوں نہیں سمجھتا اس بات کو؟
یہ آئیڈیالوجی، یہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے. ٹھیک ہے، سمویدھان یہی ہے، اسی کے حساب سے ملک چل رہا ہے، لیکن جو جس لائن پر، جن خطوط پر، جن نظریات پر آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے تمام جو اس کا جو کاڈر ہے اور اس کے تمام جو ماننے والے ہیں، وہ ایک مخصوص ذہن کے ساتھ، ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ، ایک مخصوص نفسیات کے ساتھ میں ان کی پرورش ہوئی ہے، ان کی آبیاری ہوئی ہے. آر ایس ایس کہتی ہے ہندوستان میں رہنے والا ہر شخص ہندو ہے، پر سیکولر سیاست تو نہیں کہتی. تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اب یہ موضوع اس وقت یہ موضوع بحث کا نہیں ہے، لیکن میں صرف فرق کے لیے یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہاں ہر چیز ایک ہے، کلچر ایک ہے، زبان ایک ہے، ہر چیز ایک ہے. سیکولر سیاست اس کے بالکل الٹ ہے، وہ کہتی نہیں صاحب یہ کمپوزٹ کلچر ہے ہمارا جو ہے نا. جی. ہمارے یہاں تو تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو بات ابھی آپ نے کہی کہ وہاں پہ انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل کے اندر انہوں نے ایک اجلاس مسلم ممبر پارلیمنٹ کو بلایا، تو میرا اس میں موقف یہ ہے کہ اگر کل کو کوئی ہندو ممبر پارلیمنٹ کو بلائے گا تو ہمارا موقف کیا ہوگا؟ ہم اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ لوگ آر ایس ایس کے چیف سے ملتے ہیں، آپ آر ایس ایس کے ادھیکاریوں سے ملتے ہیں، آن کارنر میں ملتے ہیں. میں کسی خاص کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا، لیکن مجھے بتائیے کیا دقت ہے کسی بھی ہندوستان کے مسلمان کو راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے پدادھیکاری سے یا اس کے چیف سے ملنے میں یہ چوری چھپاپن کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو کیا کوئی طبقہ ایسا بھی ہے ڈاکٹر صاحب جو خفیہ طور پر بات چیت کرتا ہے؟ ہاں بالکل، بہت سے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میری جانکاری میں ہے چیزیں کہ لوگ ملتے ہیں، خاموشی سے ملتے ہیں. صاحب ہم سامنے آ کے نہیں مل سکتے، ہم تصویر نہیں کھنچا سکتے، ہم کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں. بھائی جب آپ، میرا کہنا یہ ہے کہ جو شخص، کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، جو شخص قیادت کا دم بھرتا ہے اس میں یہ دم ہونا چاہیے، اس میں یہ اعتماد ہونا چاہیے، اس میں یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ وہ اپنی قوم کے مسائل کے حوالے سے اگر وہ ایماندار ہے، وہ امانت دار ہے اور واقعی اس کی نیت خالص ہے اور وہ واقعی قوم کی کو خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کے کوئی مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، تو اسے ہر شخص سے ملنا چاہیے. اور میرا کہنا یہ اس کو کھل کے ملنا چاہیے اور پبلک ڈومین میں آ کے ملنا چاہیے. چوری کی ضرورت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جس طرح سے انہوں نے موہن بھاگوت جی نے، جی آپ نے کہا کئی معاملات پر انہوں نے انسٹرکشن دیے سامنے ہے جی، اور وہ عمل بند کیے لوگوں نے. کئی بار ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے مسلمان عبداللہ صاحب میں ایک بات اور کہہ دوں، بڑی بات ہے، وہ میں نے ابھی تک نہیں کہی. جی 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 ضرور کہیں. علی گڑھ شہر ہے. جی جی. علی گڑھ شہر کا نام ہری گڑھ ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ جی ہاں بالکل، میڈیا میں آ چکا تھا. جی تو ہوا تو نہیں نا؟ نہیں ہوا تو کسی نے تو روکا ہوگا یقیناً. اگر علی گڑھ کی برادری جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور ہندوستان کا 25 کروڑ مسلمان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے، سر سید کی وجہ سے علی گڑھ سے جڑا ہوا ہے، اور اگر اس کا نام ہری گڑھ ہو جاتا تو ایک پورے جذبات کو اس کے پر کتنے اثر ہوتا. یہ کام کہاں سے ہوا؟ بھائی انہی لوگوں کے ذریعے سے تو ہوا ہوگا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب مسلمانوں کو بھی انہوں نے کئی بار ایسا کہا کہ بھائی آپ اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے، اس پر توجہ دیجیے، روزگار پر توجہ دیجیے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس پر کچھ پرسنٹ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھتی ہے یا نہیں؟ عبداللہ صاحب میں تو آپ کے چینل پہ ہی پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک تو یہ ہے ہمارے ہاں زمین پر جو عملاً گھٹ رہا ہے. جی. ہمارے یہاں بولنے والے بہت ہیں، لیکن زمین پر جو ایکچوئل میں ہو رہا ہے جب تک اس کی جانکاری نہ ہو، اور آپ صرف ایک بیانیہ ہے وہ چل رہا ہے مسلمانوں میں تعلیم کم ہے، مسلمان نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان اسکول نہیں جاتے ہے نا، اور مسلمان بڑے بیکورڈ ہیں، یہ ایک رٹے رٹائے جملے ہو گئے. جس کو میں دیکھتا ہوں وہ دانشور ہو وہ بھی یہی بولتا ہے، کسی اور کو دیکھے وہ بھی. صورتحال زمین پر بالکل بدلی ہوئی ہے. ہندوستان کے مسلمانوں میں آج تعلیم کو لے کر جس قدر بیداری ہے، میں اس کو کہتا ہوں ایک خاموش انقلاب ہے. مسلمانوں کے بچے آج تعلیمی اداروں میں جا رہے ہیں، لوگ اپنے پیٹ کاٹ رہے ہیں مگر بچوں کو بھیج رہے ہیں. آپ کسی بھی ہندوستان کے کسی بھی حصے میں چلے جائیے اور مسلم بستی میں صبح 6 بجے جا کے کھڑے ہوئیے اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جو مختلف کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنس ہیں، لوگ خالی سول سروسز کی بات کرتے ہیں،
تمام کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 10-11 سال میں اور اس سے پہلے سالوں کے اندر کہ مسلمانوں کے اندر بیداری اگر نہیں آئی ہوتی، اور ان کمپٹیشن میں کسی کی سفارش سے کام نہیں ہوتا ہے، ان کمپٹیشن میں خالص میرٹ پہ ہوتا ہے، ان میں جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں ان کو آپ کے نام نہیں ہوتے ان کے سامنے، تو جو مسلمانوں کی تعداد کمپٹیشن میں بڑھی ہے، اچھے کورسز میں بڑھی ہے۔ ایک آخری سوال، آپ کی بات صحیح ہے یہ جی، آخری سوال میرا رہ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا بھی آپ ایسا جواب دیں کہ مطلب تھوڑا یعنی پرفیکشن اس اعتبار سے کہ کہیں نہ کہیں تو مرکز ہوگا، کہیں نہ کہیں تو اسٹیشن ماننا پڑے گا، کہیں نہ کہیں ٹرین اسٹاپ ہوگی، اور کہیں نہ کہیں مل کر بیٹھنا، جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ بہت سے مطلب مسلمان جو ہے تنظیمیں بات چیت کر رہی ہیں، تمام لوگ الگ الگ مطلب بکھرے ہوئے ہیں، تو اب اس تمام بکھراؤ کے بیچ آپ کا صحیح مشورہ کیا ہے ان چیزوں کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے؟ میرا مشورہ عبدالحی صاحب یہ ہے، میں نے اب سے 25 سال پہلے بھی لکھا تھا اور اب پھر اس کو دہراتا ہوں میں، ہندوستان کا مسلمان 100 میں 100 اکٹھا ہے۔ ہندوستان کے عام مسلمان میں اتحاد کی، اشتراک کی، ایک ہونے کی کوئی کمی نہیں ہے، کبھی نہیں ہے۔ جو ہندوستان کے مسلمانوں کے قائدین دونوں طرف کومہ لگائیے، لیڈران دونوں طرف کومہ لگائیے، ذمہ داران دونوں طرف کومہ لگائیے، ٹھیکیدار دونوں طرف کومہ لگائیے، لائزن مین دونوں طرف کومہ لگائیے۔ مسئلہ یہاں ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جمعیت 2 کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں نا کوئی آدمی، مشاورت 2 کیوں بنی؟ تبلیغی جماعت 2 کیوں ہیں؟ مسلم لیگ 2 کیوں ہیں؟ جب ہندوستان کا مسلمان ایک ہے، اس کے مسائل ایک ہیں، اور سب کے سب وہی مسائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، سب کے سب اسی کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، سب کے سب اسی بات کو لے کر موہن جی کے پاس میں اور مودی جی کے پاس میں اور امت شاہ جی کے پاس میں سب کے سب جا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی جو آنا ہے وہ اتنی بلند کیوں ہے؟ قطب مینار سے بھی زیادہ بلند ہے کہ آپ جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ مجھے بتائیے نا آپ۔ مسئلہ خواص کا ہے عبدالحی صاحب، مسئلہ لیڈروں کا ہے، ہندوستان کے مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کے وہ تمام لیڈران جو اپنے آپ کو لیڈران کہتے کہلواتے اور جن کو مانا جاتا ہے، نہ ان کے اقتصادی مسائل ہیں، نہ ان کی اولاد کے مسائل ہیں، نہ ان کے روزگار کے مسائل ہیں، نہ ان کی تجارت اگر ہے تو ان کی تجارت کے مسائل نہیں ہیں، ان کے کوئی مسائل نہیں ہیں۔ مسئلہ جو ہے وہ عام اس ہندوستانی مسلمان کا ہے جو آم بیچ رہا ہے، بریانی بیچ رہا ہے، کیلا بیچ رہا ہے، ٹھیلا لگا رہا ہے، چھوٹی دکان چلا رہا ہے، ریڑھی لے کے چل رہا ہے، معمولی سی ملازمت کر رہا ہے، مسئلہ اس کا ہے۔ تو آپ کے سوال کا سیدھا سچا جواب یہی ہے کہ یہ ہندوستان کے عام مسلمان کو وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو، میں لیڈر نہیں ہوں، میں اس سے بھی ایک شخص ہوں، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، لیکن صاحب نظر ہوں، یہ ایک بات صحیح ہے اپنی جگہ پر، متعلق آدمی کہ میرا کہنا یہ ہے کہ تمام ذمہ داران اگر ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں تو RSS تو بھائی جان بہت دیر میں آتی ہے، پہلے آپ اپنے اندر کی RSS کو تو ٹھیک کر لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب آج کے اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ابھی ہم موہن بھاگوت جی کے حالیہ بیان پر ڈاکٹر افتخار احمد صاحب کی بات چیت سن رہے تھے۔ اسی طرح کے کسی موضوع پر ہم آئندہ پھر آپ سے ملیں گے۔ شکریہ۔